نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے دفاع پاکستان۔ ہم کو تو جان و دل سے اپنا وطن ہے پیارا، اچھا وہ دن جو اس کی خدمت میں گزارا، اے مہر یہ سخن دنیا میں سب نے مانا، اپنے وطن سے بہتر کوئی نہیں ٹھکانا۔ سامعین گرامی، وطن ہمارے ایمان کا محافظ ہوتا ہے۔ وطن کی سرحد اس بات کی گواہ ہوتی ہے کہ ہم ان حدود میں دین و ایمان کے عالم بردار ہیں، لیکن جب وطن ہی نہ ہو تو ایمان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ غلامی کا پٹا جس قوم کے گلے میں پڑ جاتا ہے تو وہ اپنی دین و ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اپنی تہذیب و ثقافت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حکمراں ایسے بے حس و حرکت مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ اٹھتی ہے تو اسے گرا دیا جاتا ہے، جب وہ گرتی ہے تو اسے پاؤں تلے پامال کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحریں۔ اپنے وطن کی حفاظت ہر محب وطن کرتا ہے، لیکن پاکستان جس کی تعمیر میں لاکھوں شہیدوں کا لہو پانی کی طرح بہا، ہزاروں عورتوں کے سہاگ جس کی خاطر اجڑ گئے، جو بنا ہی اسلام کے لیے تھا، اس کی دفاع سے غافل ہونا تو اسلام کے گلے پہ چھری چلانے کے مترادف ہے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ دشمن کو دعوت دینا ہے کہ وہ آئے اور ہماری عزت و آبرو کے ساتھ جس طرح چاہے کھیلے، لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے کٹ مرنے کا داعی ہر انسان میں ہونا چاہیے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ میرے ہم وطنوں، دفاع پاکستان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اندر طاقت کا ایسا خزانہ جمع کریں جو دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں، ہواؤں، فضاؤں میں مدت العمر لڑنے کے بعد بھی ختم نہ ہو۔ ہمارے پاس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اور شہادت گار وہ لشکر جرار ہو جو ملک کے دشمنوں کو مار مار کر صف ہستی سے مٹا دے۔ ہمارے نوجوان جب میدان میں اترے تو صحرا کا دل دہل جائے، پربت کام جائے اور سمندر ہماری ہیبت سے لرز جائے۔ ہم اپنے اسلاف کے عظمت کے ستاروں کو ماضی کے آسمان سے اتار کر مقدر کے فلک کی زینت بنا دیں۔ ہم خالد و حیدر کی یلغاروں کو، ان کے زلزلے فگن ناروں کو، ان کے محشر انگیز جذبات کو ایک ایک فرد میں منتقل کر دے۔ ہمارا ہر فرد ایسا پہاڑ بن جائے جس سے ٹکرا کر دشمن پاش ہو جائے، ایسا سیلاب تندوے تیز ہو جس میں دشمن کی شان و شوکت خس و خاشق کی طرح بہہ جائے، ایسا طوفان کہر آلود ہو جادوے باطل کو تناورو سے جڑ سے اکھاڑ پھینکے، وہ بجلی اپنے اندر پیدا کرے جو نعرہ لا ترر لگاتے ہوئے دشمن کا نام و نشان مٹا دے۔ سامعین گرامی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اور جس کے نوجوان کی خودی صورت فولاد، مگر کیسے؟ ضبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ ضبغہ۔ ضرورت اب اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندر طاقت کا ایسا خزانہ جمع کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیں، اسلام کی نظام و حیات کو اپنے اندر جاری و ساری کر کے زندگی کی اجڑی مانگ میں افشاں بھر دیں، اپنے صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کر کے وحدت قوم ناقابل اظہار قائم کرے، لسانی اور صوبائی عصبتوں کا گلا گھونٹ کر انہیں فنا کے گھاٹ اتار دے، ان غلط نشریات کے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینک کے جو ہماری غفلت کشی سے تناور بن چکے ہیں۔ دفاع پاکستان کے موقع پر آج دفاع پاکستان کا فرض ہمیں پکار رہا ہے کہ دنیاوی مفاد کو ٹھوکر لگا کر عیش و عشرت کی زندگی کو طلاق دے کر پامادہ ہو جائیں۔ وہ دیکھیں رب کائنات ہمیں اپنا در کھول کر استقبال کروا رہا ہے، دونوں جہانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دامن شفقت رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے۔ وہ رب ذوالجلال کی نصرت انفر و خفاف و ثقالہ کا سامری پیغام دے رہے ہیں۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ چلیں چل پڑیں اور سرخرو ہو جائیں۔ روح اقبال اپنے لافنائی کلام سے لافنائی پیغام دے رہے ہیں۔ اٹھ کے اب برزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب برزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔